یہ واقعہ ہے 1867 کا، جسے تاریخ میں بلوچوں کی پہلی یورش قرار دیا جاتا ہے۔ بگٹی قبائل نے سندھ کے علاقوں پر دعویٰ بولا اور 15,000 مویشی پکڑ لائے۔ اس کے فوراً بعد پنجاب کے علاقے ڈیرہ غازی خان کا رخ کیا اور چند بستیوں کو جلا ڈالا، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ اس زمانے میں ڈیرہ غازی خان میں لیفٹیننٹ رابرٹ سنڈیمن بطور ڈپٹی کمشنر تعینات تھے۔ ضلع کی حدود خان آف قلات کے علاقوں سے ملتی تھی، جن میں مری، بگٹی اور کیتران قبائل آباد تھے، جو آزاد منشن تھے، اور خان آف قلات کا حکم بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ سیاسی طور پر یہ تمام علاقہ انگریز پولیٹیکل ایجنٹ سندھ کے ماتحت تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر جیکب آباد ہوا کرتا تھا، لیکن عملاً اس کی عملداری بھی نہیں تھی۔ جب ڈیرہ غازی خان میں بگٹی قبائل کی لوٹ مار سے نقصان ہوا تو اس کے ازالے کے لیے رابرٹ سنڈیمن نے سندھ کے پولیٹیکل ایجنٹ اور خان آف قلات سے رابطہ کیا، مگر دونوں نے یہ کہہ کر معذوری ظاہر کر دی کہ ان قبائل پر ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ رابرٹ سنڈیمن نے اپنے طور پر بلوچ قبائل سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی۔ اس سے پہلے یہ قبائل یا تو باہم خود لڑتے رہتے یا پھر اپنی سرحدوں پر واقع دوسرے قبائل کے خلاف لوٹ مار کرتے رہتے۔ بلوچستان میں عدم مرکزیت اور بدامنی انگریز سرکار کے لیے درد سر بن چکی تھی، کیونکہ روسی فوجیں پامیر تک پہنچ چکی تھی۔ اس لیے انگریز بلوچستان پر عملاً کنٹرول کا متمنی ضرور تھا، مگر دور دراز اور مشکل علاقہ ہونے کی وجہ سے شش و پنج میں مبتلا تھا۔ رابرٹ سنڈیمن نے بلوچوں کی روایات اور ثقافت کا بغور مطالعہ کیا اور اپنی سفارشات پیش کر دی۔ بالآخر حکومت برطانیہ نے سنڈیمن کی پالیسی آف ہارڈ اینڈ ہیڈز کی منظوری دے دی۔ سنڈیمن کا تجربہ تھا کہ گولی سے ان قبائل کو قابو نہیں کیا جا سکتا اور ان کی شمولیت کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ پہلے ان کے مسائل کو سمجھا جائے اور پھر ان کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں عزت و تکریم دی جائے۔ شاید رابرٹ سنڈیمن کے پیش نظر بلوچوں کے بارے میں اپنے کسی پیشرو کا قول تھا کہ بلوچ کو عزت دے کر اس کی جان بھی مانگی جائے تو وہ انکار نہیں کرتا۔ یہ پالیسی اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ تاریخ بلوچہ کا مصنف رائے بہادر ہتورام یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ رابرٹ سنڈیمن بلوچ اور پٹھان قبائل میں گل مل کے گشت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اسے اپنا عزیز کہتے اور اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ رابرٹ سنڈیمن نے ان جفاکش اور بہادر قبائل کو کیسے متی کیا، یہ کہانی اپنے اندر ایسے اسباق لیے ہوئے ہے جسے آج ہماری انتظامیہ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ان قبائل میں سے کچھ لوگوں کو فرنٹیئر ملیشیا میں بھرتی کیا، جن کے ذمہ دو کام لگائے۔ اول یہ کہ وہ علاقے سے متعلق حکومت کو باخبر رکھیں گے، اور دوم یہ کہ جب ان کے علاقے کے ڈاکو لوٹ مار کے لیے اس طرف آئے تو ان کا پیچھا کر کے انہیں پکڑے۔ لیکن یہ لوگ حکومت سے زیادہ اپنے قبائل کے وفادار تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ڈاکو لوٹ مار کر کے چلے جاتے، ملیشیا کے لوگ ان کی لوٹ مار میں مدد کرتے، اور جب وہ واپس اپنے علاقوں میں داخل ہو جاتے تو وہ انگریز سرکار کو رپورٹ دیتے کہ وہ سرحد عبور کر گئے ہیں۔ رابرٹ سنڈیمن نے ملیشیا کے ساتھ ان قبائل کے سرکردہ افراد سے بھی رابطے استوار کرنے شروع کر دیے اور قیام امن کے لیے مری، بگٹی اور کیتران قبائل کو مذاکرات کی دعوت دی۔ قبائل کے نمائندے تو آ گئے، لیکن کسی قسم کے تعاون سے انکار کر دیا۔ مذاکراتی گروپ میں غلام حسین سوری نامی مشہور ڈاکو بھی تھا، جو حکومت کو کئی ڈکیتیوں میں مطلوب تھا۔ سنڈیمن نے اس کو واضح پیغام بھیج دیا، اب اگر وہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوا تو زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ رابرٹ سنڈیمن نے قبائل کے انکار کے باوجود ملیشیا کے ذریعے ان کی گھروں کو باعزت واپسی کو یقینی بنایا، جس پر مخالف قبائل حیران تو ہوئے، ساتھ ہی حکومت کے حامی قبائل پر بھی اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ رابرٹ سنڈیمن پر جان چھڑکنے کو تیار ہو گئے۔ 1867 میں غلام حسین سوری نے ڈیرہ غازی خان میں ہرنٹ کے علاقے پر حملہ کر دیا، جس میں مری اور بگٹی دونوں قبائل کے 1,500 کے لگ بھگ لشکری شامل تھے۔ اس لشکر نے گورچانی قبیلے کے کچھ لوگ مار ڈالے اور سینکڑوں کی تعداد میں مویشی ہانک کر لے گئے۔ مقابلے کے لیے ملیشیا حرکت میں آئی، دوسری جانب گورچانی اور لون قبائل کے سینکڑوں افراد بھی تعاقب میں دوڑ پڑے۔ درہ چاچٹ کے قریب ملیشیا اور رابرٹ سنڈیمن کے حامی قبائل نے بلوچ قبائل کو گھیر لیا۔
غلام حسین سوری اپنے 120 ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا، جبکہ 200 سے زائد ڈاکو گرفتار کر لیے گئے، جنہیں سنڈیمن نے جیل میں بند کر دیا۔ مال مویشی اور مسروقہ مال برآمد کر لیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے علاقے میں انگریز سرکار اور رابرٹ سنڈیمن کی دھوم مچ گئی۔ پہلی بار عوام کو اور حکومتی حامی قبائل کو یہ احساس ہوا کہ حکومت ان کا تحفظ کر سکتی ہے۔ غلام حسین سوری کو بلوچ قبائل آج بھی اپنا ہیرو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صرف انگریز علاقوں میں لوٹ مار کرتا تھا اور انگریزوں نے اسے ڈاکو بنا دیا۔ بہرحال غلام حسین سوری کی ہلاکت کے بعد سنڈیمن نے مری، بگٹی اور کتران قبائل کو پیغام بھجوایا کہ اگر اپنے آدمی چھڑوانے ہیں تو اس کے پاس آ کر مذاکرات کرے۔ ادھر بلوچ قبائل کو خوف تھا کہ یہ انگریز کی چال ہو سکتی ہے کہ وہ انہیں بلا کر قید کر لے گا یا گولی مار دے گا، کیونکہ اس سے پہلے خان آف قلات اور سردار محمد سعید خان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ چکے تھے۔ بہرحال سنڈیمن کے پیغامات پر اعتماد کرتے ہوئے تینوں قبائل کے نمائندے سردار گرمین خان مری، سردار غلام مرتضی خان بگٹی، سردار بابل خان اور سردار سید خان کتران کی قیادت میں سنڈیمن سے ملنے راجن پور آئے۔ تفصیلی مذاکرات کے نتیجے میں تینوں قبائل نے آئندہ ڈیرہ غازی خان کی حدود میں لوٹ مار اور غیر قانونی کارروائیاں نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی، بلکہ یہ تک کہا کہ ڈیرہ سے جو راستے ان قبائل کی طرف جاتے ہیں وہ ان راستوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس کے بدلے میں رابرٹ سنڈیمن نے ہر سردار کو ایک جمعدار اور 10 سواروں کی تنخواہ دینے کے احکامات جاری کیے۔ ان سرداروں کی سفارش پر مری، بگٹی قبائل کے ملیشیا سوار راجن پور میں اور کتران قبائل کے سوار ڈیرہ غازی خان میں تعینات کیے گئے۔ تمام قبائل کے قیدی ان کے حوالے کر دیے گئے اور ضروری خاطر مدارت کے بعد انہیں باعزت واپس بھیج دیا گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کسی فریق نے اس معاہدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس سفارتکاری کا اثر یہ ہوا کہ وہ قبائل جو کہ انگریز حکومت کے ماتحت نہ تھے، وہ بھی اپنے باہمی جھگڑے نمٹانے کے لیے رابرٹ سنڈیمن کے پاس آنے لگے۔ سنڈیمن نے بہت سے قبائل کی آپس کی دشمنیاں ختم کروا کر ان کے باہم رشتے کروائے۔ اس کے بعد سے سنڈیمن 18 سال بلوچستان میں رہے اور اس دوران بغیر حفاظتی دستوں کے بلوچستان میں گھومتے پھرتے رہتے۔ یہی قبائل ان کے محافظ بھی بنتے اور میزبان بھی۔ انہوں نے انہی پالیسیوں کی بدولت پورے بلوچستان کو برطانوی عملداری میں شامل کروا دیا اور مختلف علاقوں میں ایجنسیاں اور چونیاں بنائی گئی۔ سنڈیمن ترقی پاتے ہوئے کرنل بلوچستان میں ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل ہند اور پھر کمشنر بلوچستان بھی بنے۔ 1892 میں لسبیلا کے دورے کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کا بلوچ قبائل کو اتنا دکھ ہوا کہ ایک تعزیتی دربار منعقد کیا گیا، جس میں رابرٹ سنڈیمن کی یاد میں ایک یادگار بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ یادگار آج بھی لسبیلا کے تحصیل بیلا کے سنڈیمن پارک میں واقع ہے۔ بلوچستان کے شہر جوب میں سنڈیمن نے 1889 میں ایک قلعہ تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے یہ شہر بھی فورٹ سنڈیمن کے نام سے مشہور ہو گیا، جسے 1976 میں دوبارہ جوب کا نام دیا گیا۔ مشہور فلسفی سانتیانا نے کہا تھا کہ جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے وہ اسے دہرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 5ویں بلوچ یورش چل رہی ہے۔ موجودہ یورش اس لحاظ سے سب سے طویل ہے کہ 2005 سے جاری ہے۔ رابرٹ سنڈیمن کے دور میں بھی جھگڑا بگٹی قبائل سے ہی شروع ہوا تھا، مگر رابرٹ سنڈیمن کی فہم و فراست تھی کہ اس نے ہیڈ اینڈ ہارٹ پالیسی دی اور اسے کامیاب بھی کر دکھایا۔ شاید آج ہمارے اداروں میں رابرٹ سنڈیمن جیسی فہم رکھنے والے لوگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بلوچ یورش ہر روز نیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف حامی قبائل کے ساتھ پاور شیئرنگ کی گئی، مگر دوسری جانب متحارب قبائل کے لیے کوئی ڈپلومیسی کامیاب نہ ہو سکی۔ حتیٰ کہ اکبر بگٹی جیسے پاکستان کے حامی بلوچ سردار کو جس طرح سے پہلے سے اعلان کر کے اور نشانہ بنا کر مارا گیا، اس نے بلوچوں کے دلوں میں نفرتوں کے شعلے مزید بھڑکا دیے۔ شاید آج بلوچ رابرٹ سنڈیمن کی راہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بلوچ کو عزت تو دے کر دیکھے، پھر یہ آپ کے لیے جان کی بازی بھی لگا دے گا۔